ڈاکٹر سر علامہ اقبال کی مکمل زندگی سنیے ہمارے ساتھ آڈیو بکس۔ حیات اقبال کلیات اقبال کے مطابق لگودک میدان ہے، ایک سفید براق کبوتر فضا میں چکر لگا رہا ہے۔ کبھی اتنا نیچے اتر آتا ہے کہ بس اب زمین کی قسمت جاگی، اور کبھی ایسی اونچائی پکڑتا ہے کہ تارا بن کر آسمان سے جڑ گیا۔ ادھر بہت سے لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، سب کے سب دیوانے ہو رہے ہیں، مگر وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا۔ کچھ وقت گزر گیا تو اچانک اس نے گوتا لگایا اور میری جھولی میں آن گرا۔ آسمان سے زمین تک ایک قوس بن گئی۔ شیخ نور محمد یہ خواب دیکھ کر اٹھے تو اپنے دل کو اس یقین سے بھرا ہوا پایا کہ خدا انہیں ایک بیٹا عطا کرے گا جو دین اسلام کی خدمت میں بڑا نام پیدا کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 3 ذی القعدہ 1294 ہجری کو، جو عیسوی حساب سے 9 نومبر 1877 عیسوی بنتا ہے، جمعے کے دن ابھی فجر کی اذانیں گونج رہی تھی کہ شیخ نور محمد کے خانہ درویشی کے ایک حجرے میں وہ غیبی بشارت مجسم ہو کر ظاہر ہو گئی۔ بچے کی پہلی آواز آفاق میں پھیلے ہوئے اذانوں کے آہنگ سے خارج نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ شیخ نور محمد اطلاع پا کر پہنچے تو اس فلک پرواز کو پہچان لیا اور محمد اقبال نام رکھا۔ شیخ نور محمد کشمیر کے سپرو برہمنوں کی نسل سے تھے۔ غازی اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں ان کے ایک جد نے اسلام قبول کیا تھا۔ ہر پشت میں ایک نہ ایک ایسا ضرور ہوا جس نے فقط دل سے راہ رکھی، یہ بھی انہی صاحب دلوں میں سے تھے۔ بزرگوں نے کشمیر چھوڑا تو سیال کوٹ میں آ بسے۔ ان کے والد شیخ محمد رفیق نے محلہ کھٹینکا میں ایک مکان آباد کیا۔ کشمیری لوائیوں اور دھوسوں کی فروخت کا کاروبار شروع کیا۔ لگتا ہے کہ یہ اور ان کے چھوٹے بھائی شیخ غلام محمد یہی پیدا ہوئے، پلے بڑھے اور گھر والے ہوئے۔ بعد میں شیخ محمد رفیق بازار چوڑی گرہ میں اٹھ آئے اور جو اب اقبال اب بازار کہلاتا ہے، ایک چھوٹا سا مکان لے کر اس میں رہنے لگے، مرتے دم تک یہیں رہے۔ ان کی وفات کے بعد شیخ نور محمد نے اس سے ملحق ایک 2 منزلہ مکان اور 2 دکانیں خرید کر مکانیت کو بڑھا لیا۔ اقبال کی ولادت اسی گھر میں ہوئی۔ اونچی چھتوں والے چھوٹے چھوٹے کمرے، مشرق کے رخ پر کھلنے والے روشن دان، کچے صحن اور ایک مبہم سے نشیب میں واقع ڈھیوڑیوں کے بیچ زندگی گزارنے کا عمل انسانی اور فطری ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے گھروں کی بناوٹ میں تعلق کی ایسی شدت کار فرما ہوتی ہے جو انہیں کبھی پرانا نہیں ہونے دیتی۔ مکان اور مکین ہمجولی ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں، محبت کا ہر لمحہ ایک نیا تجربہ ہوتا ہے۔ اس طرح آدمی میں مختلف تجربات اور احساسات کی سمائی اور انہیں باہم مربوط کرنے کی سکت پیدا ہو جاتی ہے۔ یوں اس طرز زیست کی بنا پڑتی ہے جس میں ارد گرد کی کائنات انسان کے دل کی پہنائی میں سماتی چلی جاتی ہے، جہاں بینی جاں بینی بن جاتی ہے۔ اقبال ایسے ہی ایک گھر میں پروان چڑھے جو آج کل کے مکانوں کی طرح بس کنکریٹ کا ڈھیر نہ تھا، بلکہ مٹی کے گہراؤ سے پھوٹنے والی ایک صورت جس میں ایک خدا آباد باطن کا پھیلاؤ بھی شامل تھا۔ ہمارے زمانے کی بے معنی سہولتوں سے پاک اس گھر کے غیر مصنوعی ماحول میں اقبال نے آنکھ کھولی۔ اس میں اونچی چھت اور ناہموار اینٹوں سے بنے فرش کے درمیان اٹل طریقے سے چھائی ہوئی گہری اور جھٹپٹی سی فضا میں بولنا اور چلنا سیکھا، جو باپ کی آواز میں تحکم کی گونج پیدا کر دیتی ہے اور ماں کی گود کی گرمی اور بڑھا دیتی ہے، اور چراغ کی روشنی میں پڑھنا شروع کیا، جو چیزوں کے باطن پر چمکتی ہے، ان کا باطن کھولتی ہے مگر ان کے ضروری ابہام کو برقرار رکھتی ہے۔ چراغ کی روشنی میں پڑھنے والے بڑے دروں میں دروبیں اور معنی شناس ہوتے ہیں۔ شیخ نور محمد دیندار آدمی تھے، بیٹے کے لیے دینی تعلیم کو کافی سمجھتے تھے۔ سیالکوٹ کے اکثر مقامی علماء کے ساتھ دوستانہ مراسم تھے۔
اقبال بسم اللہ کی عمر کو پہنچے تو انہیں مولانا غلام حسن کے پاس لے گئے۔ مولانا ابو عبداللہ غلام حسن محلہ شوالا کی مسجد میں درس دیا کرتے تھے۔ شیخ نور محمد کا وہاں آنا جانا تھا۔ یہاں سے اقبال کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ حسب دستور قرآن شریف سے ابتدا ہوئی۔ تقریباً سال بھر تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ ایک دن شہر کے نامور عالم مولانا سید میر حسن ادھر آ نکلے۔ ایک بچے کو بیٹھے دیکھا تو صورت سے عظمت اور سعادت کی پہلی جوت چمکتی نظر آ رہی تھی۔ پوچھا کس کا بچہ ہے؟ معلوم ہوا تو وہاں سے اٹھ کر شیخ نور محمد کی طرف چل پڑے۔ دونوں آپس میں قریبی واقف تھے۔ مولانا نے زور دے کر سمجھایا کہ اپنے بیٹے کو مدرسے تک محدود نہ رکھو، اس کے لیے جدید تعلیم بھی ضروری ہے۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اقبال کو ان کی تربیت میں دے دیا جائے۔ کچھ دن تک تو شیخ نور محمد کو پس و پیش رہا، مگر جب دوسری طرف سے اصرار بڑھتا چلا گیا تو اقبال کو میر حسن کے سپرد کر دیا۔ ان کا مکتب شیخ نور محمد کے گھر کے قریب ہی کوچہ میر حسام الدین میں تھا۔ یہاں اقبال نے اردو، فارسی اور عربی پڑھنی شروع کی۔ 3 سال گزر گئے۔ اس دوران میں سیدھے میر حسن نے سکاچ مشن سکول میں بھی پڑھانا شروع کیا۔ اقبال بھی وہیں داخل ہو گئے، مگر پرانے معاملات اپنی جگہ رہے۔ اسکول سے آتے تو استاد کے خدمت میں پہنچ جاتے۔ میر حسن ان عظیم استادوں کی یادگار تھے جن کے لیے زندگی کا بس ایک مقصد ہوا کرتا تھا، پڑھنا اور پڑھانا۔ لیکن یہ پڑھنا اور پڑھانا نری خطاب خوانی کا نام نہیں۔ اچھے زمانے میں استاد مرشد ہوا کرتے تھا۔ میر حسن بھی یہی کیا کرتے تھے۔ تمام اسلامی علوم سے آگاہ تھے، جدید علوم پر بھی اچھی نظر تھی۔ اس کے علاوہ ادبیات، معقولات، لسانیات اور ریاضیات میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ شاگردوں کو پڑھاتے وقت ادبی رنگ اختیار کیا کرتے تھے تاکہ علم فقط حافظے میں بند ہو کر نہ رہ جائے بلکہ طرز احساس بن جائے۔ عربی، فارسی، اردو اور پنجابی کے ہزاروں شعر برتے۔ ایک شعر کو کھولنا ہوتا تو 20 مترادف اشعار سنا ڈالتے۔ مولانا کی تدریسی مصروفیات بہت زیادہ تھی، مگر مطالعے کا معمول قضا نہیں کیا کرتے تھے۔ قرآن کے حافظ بھی تھے اور عاشق بھی تھے۔ شاگردوں میں شاہ صاحب کہلاتے تھے۔ انسانی تعلق کا بہت پاس تھا۔ حد درجہ شفیق، سادہ، قانع، متین، منکرس المزاج اور خوش طبع بزرگ تھے۔ روزانہ کا معمول تھا کہ فجر کی نماز پڑھ کر قبرستان جاتے، عزیزوں اور دوستوں کی قبروں پر فاتحہ پڑھتے، فارغ ہوتے تو شاگردوں کو منتظر پاتے۔ واپسی کا راستہ سبق سننے اور دینے میں کٹ جاتا۔ یہ سلسلہ گھر پہنچ کر بھی جاری رہتا، یہاں تک کہ سکول کا وقت قریب آ جاتا۔ جلدی جلدی ناشتہ کرتے اور سکول کو چل پڑتے۔ شاگرد ساتھ لگے رہتے، دن بھر سکول میں پڑھاتے، شام کو شاگردوں کو لیے ہوئے گھر آتے، پھر رات تک درس چلتا رہتا۔ اقبال کو بہت عزیز رکھتے تھے، خود وہ بھی استاد پر فدا تھے۔ اقبال کی شخصیت کی مجموعی تشکیل میں جو عناصر بنیادی طور پر کار فرما نظر آتے ہیں ان میں سے بیشتر شاہ صاحب کی صحبت اور تعلیم کا کرشمہ ہے۔ سید میر حسن سر سید کے بڑے قائل تھے۔ علی گڑھ تحریک کو مسلمانوں کے لیے مفید سمجھتے تھے۔ ان کے زیر اثر اقبال کے دل میں بھی سر سید کی محبت پیدا ہو گئی جو بعض اختلافات کے باوجود آخر دم تک قائم رہی۔ مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ تو خیر اقبال کے گھر ہی کی چیز تھی، مگر میر حسن کی تربیت نے اس جذبے کو ایک علمی اور عملی سمت دی۔ اقبال سمجھ بوجھ اور ذہانت میں اپنے ہم عمر بچوں سے کہیں آگے تھے۔ بچپن ہی سے ان کے اندر وہ انہماک اور استغراق موجود تھا جو بڑے لوگوں میں پایا جاتا ہے، مگر وہ کتاب کے کیڑے نہیں تھے۔ اس طرح تو آدمی محض ایک دماغی وجود بن کر رہ جاتا ہے۔ زندگی کے حقائق اور تجربات بس دماغ میں منجمد ہو کر رہ جاتے ہیں، خون گرم کا حصہ نہیں بنتے۔ انہیں کھیل کود کا بھی شوق تھا، بچوں کی طرح شوخیاں بھی کرتے تھے، حاضر جواب بھی تھے۔ شیخ نور محمد یہ سب دیکھتے مگر منع نہ کرتے۔
جانتے تھے کہ اس طرح چیزوں کے ساتھ اپنائیت اور بے تکلفی پیدا ہو جاتی ہے جو بے حد ضروری اور مفید ہے۔ غرض اقبال کا بچپن ایک فطری کشادگی اور بے ساختگی کے ساتھ گزرا۔ قدرت نے انہیں صوفی باپ اور عالم استاد عطا کیا جس سے ان کا دل اور عقل یکسو ہو گئے، دونوں کا ہدف ایک ہو گیا۔ یہ جو اقبال کے یہاں حس اور فکر کی نادر یکجائی نظر آتی ہے، اس کے پیچھے یہی چیز کار فرما ہے۔ باپ کے قلبی فیضان نے جن حقائق کو اجمالاً محسوس کروایا تھا، استاد کی تعلیم سے تفصیلاً معلوم بھی ہو گئے۔ 16 برس کی عمر میں اقبال نے میٹرک کا امتحان درجہ اول میں پاس کیا، تمغہ اور وظیفہ ملا۔ سکاج مشن سکول میں انٹرمیڈیٹ کی کلاسیں بھی شروع ہو چکی تھی، لہٰذا اقبال کو FA کے لیے کہیں اور نہیں جانا پڑا، وہیں رہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ان کی شاعری کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ یوں تو شعر و شاعری سے ان کی مناسبت بچپن ہی سے ظاہر تھی، کبھی کبھی خود بھی شعر موضوع کر لیا کرتے تھے، مگر اس بارے میں سنجیدہ نہیں تھے، نہ کسی کو سناتے نہ محفوظ رکھتے، لکھتے اور پھاڑ کر پھینک دیتے۔ لیکن اب شعر گوئی ان کے لیے فقط ایک مشغلہ نہ رہی تھی بلکہ روح کا تقاضا بن چکی تھی۔ اس وقت پورا برے عظیم داغ کے نام سے گونج رہا تھا، داغ دہلوی کے نام سے گونج رہا تھا۔ خصوصاً اردو زبان پر ان کی معجزانہ گرفت کا ہر کسی کو اعتراف تھا۔ اقبال کو یہی گرفت درکار تھی۔ شاگردی کی درخواست لکھ کر بھیجی جو قبول کر لی گئی، مگر اصلاح کا یہ سلسلہ زیادہ دیر جاری نہ رہ سکا۔ داغ جگت استاد تھے۔ متحدہ ہندوستان میں اردو شاعری کے جتنے بھی روپ تھے، ان کی تراش خراش میں داغ کا قلم سب سے آگے تھا، لیکن یہ رنگ ان کے لیے بھی نیا تھا۔ گو اس وقت تک اقبال کے کلام کی امتیازی خصوصیت ظاہر نہیں ہوئی تھی، مگر داغ اپنی بے مثال بصیرت سے بھانپ گئے تھے کہ اس ہیرے کو تراشا نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر فارغ کر دیا کہ اصلاح کی گنجائش نہ ہونے کے برابر ہے، مگر اقبال اس مختصر سی شاگردی پر بھی ہمیشہ نازاں رہے۔ کچھ یہی حال داغ دہلوی صاحب کا بھی ہے۔ اقبال کی شادی بھی اسی زمانے میں ہوئی۔ 6 مئی 1893 عیسوی کو میٹرک کے نتیجے کی خبر پہنچی تو اقبال صحرا باندھے بیٹھے تھے۔ بارات سیالکوٹ سے گجرات روانہ ہونے والی تھی۔ 1895 عیسوی میں اقبال نے FA کیا اور مزید تعلیم کے لیے لاہور آ گئے۔ یہاں گورنمنٹ کالج میں BA کی کلاس میں داخلہ لیا اور ہاسٹل میں رہنے لگے۔ اپنے لیے انگریزی فلسفہ اور عربی کے مضامین منتخب کیے۔ انگریزی اور فلسفہ گورنمنٹ کالج میں پڑھتے اور عربی پڑھنے کے لیے اورینٹل کالج کی کلاس میں شریک ہوتے، جہاں مولانا فیض الحسن سہارنپوری ایسے بے مثال استاد تشریف رکھتے تھے۔ اس وقت تک اورینٹل کالج گورنمنٹ کالج ہی کی عمارت کے ایک حصے میں قائم تھا، اور دونوں کالجوں کے درمیان بعض مضامین کے سلسلے میں باہمی تعاون اور اشتراک کا سلسلہ جاری تھا۔ سن 1898 عیسوی میں اقبال نے BA پاس کیا اور MA فلسفہ میں داخلہ لے لیا۔ یہاں پروفیسر DW آرنلڈ کا تعلق میسر آیا، جنہوں نے آگے چل کر اقبال کی علمی اور فکری زندگی کا ایک حتمی رخ متعین کیا۔ مارچ 1899 عیسوی میں MA فلسفے کا امتحان دیا اور پنجاب میں اول آئے۔ اس دوران شاعری کا سلسلہ بھی چلتا رہا، مگر مشاعروں میں نہ جاتے تھے۔ نومبر 1899 عیسوی کی ایک شام کچھ بے تکلف ہم جماعت انہیں حکیم امین الدین کے مکان پر ایک محفل مشاعرہ میں کھینچ لے گئے۔ بڑے بڑے سکہ بند اساتذہ شاگردوں کی ایک کثیر تعداد سمیت شریک تھے۔ سننے والوں کا بھی ایک ہجوم تھا۔ اقبال چونکہ بالکل نئے تھے، اس لیے ان کا نام مبتدیوں کے دور میں پکارا گیا۔ غزل پڑھنی شروع کی۔ جب اس شعر پر پہنچے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارک انفعال کے، مرزا ارشد گورخانی اچھل پڑے، بے اختیار ہو کر داد دینے لگے۔ یہاں سے اقبال کی بحیثیت شاعر شہرت کا آغاز ہوا۔ مشاعروں میں با اصرار
بلائے جانے لگے۔ اسی زمانے میں انجمن حمایت اسلام سے تعلق پیدا ہوا جو آخر تک قائم رہا۔ اس کے ملی اور رفاہی جلسوں میں اپنا کلام سناتے اور جلسے میں ایک سماں باندھ دیتے۔ اقبال کی مقبولیت نے انجمن کے بہت سارے کاموں کو آسان کر دیا۔ کم از کم پنجاب کے مسلمانوں میں سماجی سطح پر دینی وحدت کا شعور پیدا ہونا شروع ہوا، جس میں اقبال کی شاعری نے بنیاد کردار ادا کیا۔ ایم اے پاس کرنے کے بعد سن 1899 13 مئی کو اورینٹل کالج میں میکلو عربک ریڈر کی حیثیت سے اقبال کا تقرر ہو گیا۔ اسی سال آرنلڈ بھی عارضی طور پر کالج کے قائم مقام پرنسپل مقرر ہوئے تھے۔ اقبال تقریباً 4 سال تک اورینٹل کالج میں رہے، البتہ بیچ میں 6 ماہ کی رخصت لے کر گورنمنٹ کالج میں انگریزی پڑھائی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے کینیڈا یا امریکہ جانا چاہتے تھے، معاف کیجیے گا، اعلیٰ تعلیم کے لیے کینیڈا یا امریکہ جانا چاہتے تھے، مگر آرنلڈ صاحب کے مشورے پر اس مقصد کے لیے انگلستان اور جرمنی کا انتخاب کیا۔ سن 1904 عیسوی کو آرنلڈ جب انگلستان واپس چلے گئے تو اقبال نے ان کی دوری کو بے حد محسوس کیا۔ دل کہتا تھا کہ اڑ کر انگلستان پہنچ جائے، اور انہوں نے آرنلڈ صاحب کی یاد میں ایک نظم لکھی جس کا نام نالائے فراق ہے۔ اورینٹل کالج میں اپنے 4 سالہ دور تدریس میں اقبال نے اشٹبس کی ارلی پلائی، جانس اور واکر کی پولیٹیکل اکانومی کا اردو میں تلخیص و ترجمہ کیا۔ شیخ عبد الکریم الجیلی کے نظریہ توحید متعلق پر انگریزی میں ایک مقالہ لکھا اور علم الاقتصاد کے نام سے اردو میں ایک مختصر سی کتاب تصنیف کی جو سن 1904 عیسوی میں شائع ہوئی۔ اردو میں اپنے موضوع پر یہ اولین کتابوں میں سے ہے۔ اورینٹل کالج میں بطور میکلو عربک ریڈر مدت ملازمت ختم ہو گئی تو جون 1903 عیسوی میں اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے اقبال کا گورنمنٹ کالج میں تقرر ہو گیا۔ پہلے وہ انگریزی پڑھاتے رہے، پھر فلسفہ پڑھانے پر مامور ہوئے۔ سلسلہ تدریس 1905 عیسوی کی تعطیلات گرما تک جاری رہا، یہاں تک کہ یورپ جانے کے لیے 3 سال کی رخصت لی اور 1 ستمبر سن 1905 عیسوی کو لاہور سے روانہ ہو گئے۔ اسی زمانے میں اقبال کی شاعری میں کچھ ایسی چیزوں کا ظہور شروع ہوا جو اردو کی شعری روایت میں ایک قابل قدر اضافہ معلوم ہوتی تھی۔ مثلاً فطرت نگاری، گو کہ خود اقبال کے زمانے میں مناظر فطرت پر شاعری کی ایک تحریک سی چلی ہوئی تھی، مگر ان شعراء کی مار بس فطرت کے بصری پہلو تک تھی، جبکہ اقبال کے ابتدائی کلام میں بھی صاف نظر آتا ہے کہ فطرت فقط آنکھ تک محدود نہیں بلکہ دل اور عقل کا بھی موضوع ہے۔ اس کے علاوہ ان کی اس وقت کی غزلوں اور نظموں میں سیاسی، فلسفیانہ اور متحد ہندوستان میں مروج متصوفانہ تصورات کے اظہار کی بنا پڑی۔ مزید برآں بچوں کے لیے نظمیں لکھی اور مغربی شاعری کے کچھ منظوم تراجم کیے۔ اقبال دلی اور بمبئی سے ہوتے ہوئے 25 دسمبر 1905 عیسوی کو کمبرج پہنچے۔ آرنلڈ کی وجہ سے فوراً ہی ٹرینٹی کالج میں داخلہ مل گیا۔ چونکہ کالج میں ریسرچ اسکالر کی حیثیت سے لیے گئے تھے، اس لیے ان کے لیے عام طالب علموں کی طرح ہاسٹل میں رہنے کی پابندی نہ تھی، چنانچہ وہ 17 پرتگال پلیس میں مقیم ہو گئے۔ بیرسٹری کے لیے 6 نومبر کو لنکنز ان میں داخلہ لے لیا۔ سر عبد القادر بھی یہی تھے جو مخزن کے مدیر اعلیٰ تھے، یاد رکھیے گا۔ اسی زمانے میں کیمبرج کے استادوں میں وائٹ ہیڈ، میک ٹیگریٹ، وارڈر براؤن اور نکلسن ایسی نادرائے روزگار اور شہرائے آفاق ہستیاں بھی شامل تھیں۔ میک ٹیگریٹ اور نکلسن کے ساتھ اقبال کا قریبی ربط ضبط تھا، بلکہ نکلسن کے ساتھ تو برابر کی دوستی اور بے تکلفی پیدا ہو گئی۔ البتہ میک ٹیگریٹ کے ساتھ تعلق ہمیشہ شاگردانہ ہی رہا۔ اس کا سبب میک ٹیگریٹ کی جلالت علمی کے ساتھ ان کی عمر بھی تھی، وہ اقبال سے خاصے بڑے تھے، جبکہ نکلسن کے ساتھ سن کا کوئی ایسا توافق نہ تھا۔ میک ٹیگریٹ ٹرینٹی کالج میں کاؤنٹ اور ہیگل کا فلسفہ پڑھاتے تھے، خود بھی انگلستان کے بڑے فلسفیوں میں گنے جاتے تھے۔
براؤن اور نکلسن عربی اور فارسی زبانوں کے ماہر تھے۔ آگے چل کر نکلسن نے اقبال کی فارسی مثنوی اسرار خودی کا انگریزی ترجمہ بھی کیا، اور جو اگرچہ اقبال کو پوری طرح پسند نہیں آیا، مگر اس کی وجہ سے انگریزی خواہ یورپ کے شعری اور فکری حلقوں میں اقبال کے نام اور کام کا جزوی تعارف ضرور ہو گیا۔ انگلستان سے آنے کے بعد بھی میک ٹیگریٹ اور نکلسن سے اقبال کی خط و کتابت جاری رہی۔ آرلنڈ لندن یونیورسٹی میں عربی پڑھاتے تھے۔ ان سے ملنے کے لیے اقبال باقاعدگی کے ساتھ کیمبرج سے لندن جایا کرتے تھے۔ ہر معاملے میں ان کا مشورہ لے کر ہی کوئی قدم اٹھاتے تھے۔ انہی کی ہدایت پر میونخ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کے لیے رجسٹریشن کروائی۔ کیمبرج سے بی اے کرنے کے بعد جولائی سن 1907 عیسوی کو ہائیڈلبرگ چلے گئے تاکہ جرمن زبان سیکھ کر میونخ یونیورسٹی میں اپنی تحقیقی مقالے کے بارے میں اس زبانی امتحان کی تیاری ہو جائے جو اسی زبان میں ہوتا تھا۔ یہی 4 ماہ گزارے۔ دی ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا، ایران میں مابعد الطبیعات کا ارتقاء کے عنوان سے اپنا تحقیقی مقالہ پہلے ہی داخل کر چکے تھے۔ ایک زبانی امتحان کا مرحلہ بھی ابھی باقی تھا، اس سے بھی سرخروئی کے ساتھ گزر گئی۔ 4 نومبر سن 1907 عیسوی کو میونخ یونیورسٹی نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری دے دی۔ سن 1908 عیسوی میں یہ مقالہ پہلی بار لندن سے شائع ہوا۔ انتساب آرنلڈ صاحب کے نام تھا۔ ڈاکٹریٹ ملتے ہی جرمنی سے لندن واپس چلے آئے اور بیرسٹری کے فائنل امتحانوں کی تیاری شروع کر دی۔ کچھ مہینے بعد سارے امتحان مکمل ہو گئے۔ جولائی سن 1908 عیسوی کو نتیجہ نکلا، کامیاب قرار دیے گئے۔ اس کے بعد انگلستان میں مزید نہیں رکے، وطن واپس آ گئے۔ لندن میں قیام کے دوران میں اقبال نے مختلف موضوعات پر لیکچروں کا ایک سلسلہ بھی شروع کیا، مثلا اسلامی تصوف، مسلمانوں کا اثر تہذیب یورپ پر، اسلامی جمہوریت، اسلام اور عقل انسانی وغیرہ۔ بدقسمتی سے ان میں سے ایک کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں ملتا ہے۔ ایک مرتبہ ارنلڈ لمبی رخصت پر گئے تو اقبال ان کی جگہ پر لندن یونیورسٹی میں چند ماہ کے لیے عربی کے پروفیسر ہوئے۔ مئی سن 1908 عیسوی میں جب لندن میں آل انڈیا مسلم لیگ کی برٹش کمیٹی کا افتتاح ہوا تو ایک اجلاس میں سعید امیر علی کمیٹی کے صدر چنے گئے اور اقبال کو مجلس عاملہ کا رکن نامزد کیا گیا۔ قیام انگلستان کے زمانے میں ایک بار انہوں نے شاعری ترک کر دینے کی ٹھان لی تھی، مگر آرنلڈ اور اپنے قریبی دوست شیخ عبد القادر صاحب کی فرمائش پر یہ ارادہ ترک کر دیا۔ اسی زمانے میں وہ فارسی میں شعر گوئی کی طرف سنجیدگی سے متوجہ ہوئے۔ قیام یورپ کے دوران میں اب اقبال کے 2 بنیادی خیالات تبدیل ہونے شروع ہوئے۔ اقبال وطنی قومیت اور وحدت الوجود کی طرف میلان رکھتے تھے۔ اب وہ میلان غریز میں بدلنے لگا تھا، خاص طور پر وطنی قومیت کے نظریے کے تو وہ اس قدر خلاف ہو گئے کہ اسے ملت اسلامیہ کے لیے تباہ کن سمجھنے لگے۔ یورپ پہنچ کر انہیں مغربی تہذیب و تمدن اور اس کی روح میں کار فرما مختلف تصورات کا براہ راست دیکھنے کا موقع ملا۔ مغرب سے مرعوب تو خیر وہ کبھی نہیں رہے تھے، نہ یورپ جانے سے پہلے نہ وہاں پہنچنے کے بعد، بلکہ مغرب کے فکری، معاشی، سیاسی اور نفسیاتی غلبے سے آنکھیں چرائے بغیر انہوں نے عالمی تناظر میں امت مسلمہ کے گزشتہ عروج کی بازیافت کے لیے ایک وسیع دائرے میں سوچنا شروع کیا، یہاں تک کہ ان پر مغربی فکر اور تہذیب کا چھپا ہوا بودا پن منکشف ہو گیا۔ قیام کیمبرج کے آخری ایام میں ایک غزل کہی جس میں یہ ساری باتیں الہامی آہنگ میں بیان ہو گئی۔ سنا دیا گوش منتظر کو حجاز کی خاموشی نے آخر، سنا دیا گوش منتظر کو حجاز کی خاموشی نے آخر، جو عہد صحرائیوں سے باندھا گیا تھا پھر استوار ہوگا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا، دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرِ قم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی،
تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو۔ میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو۔ شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ قومیت پرستی کے مسئلے پر اقبال کو اب شرح صدر ہو چکا تھا کہ اس قسم کی کوئی بھی تحریک مسلمانوں کے ملی تشخص اور دینی وجود کے لیے انتہائی مہلک ہوگی۔ انہوں نے اچھی طرح بھانپ لیا تھا کہ اگر قومیت پرستی کی روح اسلامی ممالک یا دنیا کے دوسرے خطوں میں مصروف عمل مسلمانوں میں چل نکلے تو اشتراک ایمان کی بنیاد ڈھہ جائے گی اور مسلمان کا گلا گھونٹنے لگے گا۔ اسی زمانے کی ایک اور غزل کے 2 اشعار میں یہی بات کہی گئی ہے۔ نرالا سارے جہاں سے اس کو عرب کے معمار نے بنایا، نرالا سارے جہاں سے اس کو عرب کے معمار نے بنایا، بنا ہمارے حصار ملت کے اتحاد وطن نہیں ہے۔ کہاں کا آنا کہاں کا جانا فریب ہے امتیاز عقبہ، کہاں کا آنا کہاں کا جانا فریب ہے امتیاز عقبہ، نمود ہر شے میں ہے ہماری کہیں ہمارا وطن نہیں ہے۔ سن 1909 عیسوی تک آتے آتے اقبال نے بر عظیم میں ملکی قومیت کی بنیاد پر ہندو مسلم اتحاد کے خیال سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ یورپ میں اپنے قیام کے زمانے میں اقبال کے دل و دماغ میں برپا ہونے والی یہ تبدیلی محض ایک مجرد خیال کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک تقدیری شان پوشیدہ تھی۔ جو لوگ ہر چیز کو صرف علمی اور کتابی جہت سے دیکھنے کے عادی ہیں، وہ اقبال کی روح میں پیدا ہونے والے اس انقلاب کی معنویت تک پہنچنے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ دیکھنے کی بات یہ نہیں ہے کہ بر عظیم میں علیحدہ مسلم قومیت کا تصور سب سے پہلے کس کے دماغ میں آیا، دیکھنا یہ ہے کہ اس تصور کا عملی اطلاق کس نے فراہم کیا۔ ظاہر ہے کہ تحریک پاکستان کے فوری پس منظر کو پیش رکھتے ہوئے اس بارے میں 2 آرا نہیں ہو سکتا کہ متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں میں اپنی قطعی جداگانہ تشخیص کا شعور اور اس کے حصول کی شدید امنگ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اقبال ہی نے پیدا کی۔ پھر قائد اعظم تشریف لائے اور باقی بلکہ اصل کام آپ کے ہاتھوں انجام پایا۔ ٹھیک اسی دور میں فارسی کی طرف ان کی طبیعت کا میلان بھی خاصا معانی خیز ہے۔ یہ تو سامنے کی بات ہے کہ فارسی زبان میں اس اردو کے مقابلے میں تخیل، عقل اور جذبے کی سمائی کہیں زیادہ ہے، اور اقبال کی شاعری بلکہ ان کے شخصیت میں یہ تینوں چیزیں مثالی یکجائی رکھتی تھی۔ لہذا فارسی زبان و ادب پر ان کی قدرت کا لازمی تقاضا تھا کہ وہ اسے بھی اپنے اظہار کا ایک بڑا ذریعہ بنائے، لیکن یہ معاملہ اقبال کی شعری شخصیت کے اظہار تک ہی محدود نہیں۔ اس کے پیچھے مسلمانوں کے لیے ان کی وہ تڑپ کار فرما تھی جس کا نتیجہ اولاً قیام پاکستان، پھر انقلاب ایران اور جہاد افغانستان کی شکل میں سامنے آیا۔ آج ہم اعتماد اور یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ علامہ کی فارسی شاعری کم از کم ایشیا کی حد تک مسلمانوں کے تاریخی و تہذیبی شعور اور ان کے ملی طرز احساس کی تشکیل میں ایک بنیادی عنصر کا درجہ رکھتی ہے۔ مختصر یہ کہ اس دوران میں تعلیم کے ساتھ ساتھ اقبال کی شاعری بھی اپنے مدارج کمال طے کرتی دکھائی دیتی ہے۔ جولائی سن 1908 عیسوی میں وطن کے لیے روانہ ہوئے۔ بمبئی سے ہوتے ہوئے 25 جولائی 1908 عیسوی کی رات دہلی پہنچے۔ دوست احباب استقبال کو آئے ہوئے تھے۔ اگلے روز کچھ دوستوں کو لے کر حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی درگاہ پر حاضر ہوئے۔ دن وہیں گزارا۔ شام ہوئی تو غالب کی قبر پر گئے اور فاتحہ پڑھی۔ 26 جولائی سن 1908 عیسوی کو دوپہر کی گاڑی سے لاہور پہنچے۔ اسٹیشن پر خوب گرم جوشی سے استقبال ہوا۔ یاروں نے ان کے اعزاز میں ایک بڑی تقریب کا اہتمام کر رکھا تھا، اس میں شریک ہوئے اور اسی دن شام کی گاڑی سے سیالکوٹ روانہ ہو گئے۔ چاہنے والوں کا ایک ہجوم پلیٹ فارم پر چشم براہ ملا۔ والد، بڑے بھائی اور دوسرے دوست رشتہ دار بھی موجود تھے۔
ہاروں سے لدے پھندے اسٹیشن سے باہر نکلے اور گھر کی طرف رواں ہو گئے جہاں ان کی عزیز ترین ہستی منتظر تھی، والدہ محترمہ۔ اگست سن 1908 میں اقبال لاہور آ گئی۔ ایک آدھا مہینہ بعد چیپ کوٹ پنجاب میں وکالت شروع کر دی۔ اس پیشے میں کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایم اے کالج علی گڑھ میں فلسفے اور گورنمنٹ کالج لاہور میں تاریخ کی پروفیسری پیش کی گئی، مگر اقبال نے اپنے لیے وکالت کو مناسب جانا اور دونوں اداروں سے معذرت کر لی۔ البتہ بعد میں حکومت پنجاب کی درخواست اور اصرار پر 10 مئی سن 1910 عیسوی سے گورنمنٹ کالج لاہور میں عارضی طور پر فلسفہ پڑھانا شروع کر دیا، لیکن ساتھ ساتھ وکالت بھی جاری رکھی۔ ہوتے ہوتے مصروفیات بڑھتی چلی گئی، کئی اداروں اور انجمنوں سے تعلق پیدا ہو گیا۔ 18 مارچ 1910 عیسوی کو حیدرآباد دکن کا سفر پیش آیا۔ وہاں اقبال کے قدیمی دوست مولانا گرامی پہلے سے موجود تھے۔ اس دورے میں سر اکبر حیدری اور مہاراجہ کشن پرساد کے ساتھ دوستانہ مراسم کی بنا پڑی۔ حیدرآباد سے واپس آتے ہوئے اورنگزیب عالمگیر کے مقبرے کی زیارت کی۔ راستے میں اورنگ آبادہ اتر گئے، 2 دن وہاں ٹھہرے۔ 28 مارچ سن 1910 عیسوی کو لاہور پہنچے اور پھر سے اپنے معمولات میں مشغول ہو گئے۔ سن 1910 عیسوی میں علی گڑھ کا سفر کیا اور اسٹیٹی ہال میں دا مسلم کمیونٹی اے سوشیولوجیکل اسٹڈی کے عنوان سے ایک خطبہ پیش کیا۔ بعد ازاں مولانا ظفر علی خاں کی ملت بیضا پر ایک عمرانی نظر کے نام سے اس کا اردو ترجمہ شائع کیا۔ یہ خطبہ مسلمانان ہند کے مستقبل کے نقطۂ نظر سے اہمیت رکھتا ہے۔ معلمی اور وکالت کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ آخر 13 دسمبر سن 1910 عیسوی کو گورنمنٹ کالج سے مستعفی ہو گئے، مگر کسی نہ کسی حیثیت سے کالج کے ساتھ تعلق برقرار رکھا۔ ایک گورنمنٹ کالج ہی نہیں بلکہ پنجاب اور بر عظیم کی کئی دوسری جامعات کے ساتھ بھی اقبال کا تعلق پیدا ہو گیا تھا۔ پنجاب، علی گڑھ، الہ آباد، ناگپور اور دہلی یونیورسٹی کے ممتحن رہے۔ ان کے علاوہ بیت العلوم حیدرآباد دکن کے لیے بھی تاریخ اسلام کے پرچے مرتب کرتے رہے۔ بعض اوقات زبانی امتحان لینے کے لیے علی گڑھ، الہ آباد، اورنگ آباد وغیرہ بھی جانا ہوتا۔ ممتحن کی حیثیت سے ایک اٹل اصول اپنا رکھا تھا، عزیز سے عزیز دوست پر بھی سفارش کا دروازہ بند تھا۔ 2 مارچ سن 1910 عیسوی کو پنجاب یونیورسٹی کے فیلو نامزد کیے گئے۔ آگے چل کر مختلف اوقات میں اورینٹل اینڈ آرٹس فیکلٹی، سینیٹ اور سنڈیکیٹ کے ممبر بھی رہے۔ سن 1919 عیسوی میں اورینٹل فیکلٹی کے ڈین بنائے گئے۔ سن 1930 عیسوی میں یونیورسٹی کی تعلیمی کونسل کی رکنیت ملی۔ اسی سال پروفیسرشپ کمیٹی میں بھی لیے گئے۔ اپنی بے پناہ مصروفیات سے مجبور ہو کر تعلیمی کونسل سے استعفیٰ دے دیا تھا، مگر یونیورسٹی کے وائس چانسلر سر جان مینارڈ نے استعفیٰ منظور نہیں کیا اور ان کی طرف سے اتنا اصرار ہوا کہ اقبال نے مروتاً استعفیٰ واپس لے لیا۔ اس دوران میں پنجاب ٹیکسٹ بک کمیٹی کے بھی رکن رہے۔ میٹرک کے طلباء کے لیے فارسی کی ایک نصابی کتاب آئینہ عجم مرتب کی، جو سن 1927 عیسوی میں شائع ہوئی۔ قبل ازیں وہ 5ویں، 6ٹھی، 7ویں اور 8ویں جماعتوں کے لیے حکیم احمد شجاع کے اشتراک سے اردو کورس کے نام سے نصابی کتابیں مرتب کر چکے تھے۔ غرض پنجاب یونیورسٹی سے اقبال عملاً 1932 عیسوی تک متعلق رہے۔ 20ویں صدی کے عشرۂ اول میں پنجاب کی مسلم آبادی میں ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ کہنے کو مسلمانوں کے اندر 2 سیاسی دھڑے موجود تھے، مگر دونوں مسلمانوں کے حقیقی تہذیبی، سیاسی اور معاشی مسائل سے بیگانہ تھے۔ ان میں سے ایک کی قیادت سر محمد شفیع کے ہاتھ میں تھی اور دوسرا سر فضل حسین کے پیچھے تھا۔ دسمبر سن 1907 عیسوی میں آل انڈیا مسلم لیگ نے کراچی میں ایک اجلاس بلایا۔ سر محمد شفیع اور سر فضل حسین بھی اپنے اپنے حمایتیوں کو لے کر پہنچے۔ طے پایا کہ پنجاب میں صوبائی مسلم لیگ کی قائم کی جائے۔ اس فیصلے پر فوری عمل ہوا۔ میاں شاہ الدین صدر بنائے گئے اور سر محمد شفیع سیکریٹری جنرل بنائے گئے۔ سر فضل حسین عملاً الگ تھلگ رہے۔
اقبال ان سب قائدین کے ساتھ دوستانہ مراسم تو رکھتے تھے مگر عملی سیاست سے انہیں خود کو غیر وابستہ ہی رکھا۔ سن 1911 عیسوی تک متحدہ ہندوستان کے اکثر مسلمان قائدین سر سید کے حسب فرمان انگریزی حکومت کی وفاداری کا دم بھرتے رہے، لیکن سن 1911 عیسوی اور سن 1912 عیسوی میں حالات جو ایک دھڑلے سے بدل گئے اور ایک ڈھیرے پر چلے جا رہے تھے، اچانک پلٹا کھا گئے۔ مسلمان سیاستدان بنگال کی تقسیم کے حق میں تھے، انگریز بھی ایسا ہی چاہتے تھے، مگر ہندو اس منصوبے کے سخت مخالف تھے۔ ان کی جانب سے تشدد کی راہ اختیار کی گئی تو انگریزی حکومت نے سپر ڈال دی، تقسیم بنگال کو منسوخ کر دیا گیا۔ اس جھٹکے نے مسلمان قائدین کی آنکھیں کھول دیں اور ان کے گزشتہ انداز فکر کی غلطی پر واضح ہو گئی۔ انہیں اب آ کر احساس ہوا کہ اپنی قومی اور سیاسی زندگی کے تحفظ کے لیے صرف سرکار کی وفاداری پر کمر بستہ رہنا یا انگریزوں کے بنائے ہوئے آئینی ذرائع اختیار کیے رہنا کافی اور بے معنی ہے۔ بقول مولانا شبلی، تقسیم بنگال کی تنسیق مسلمانوں کے چہرے پر ایک ایسا تھپڑ مارنے کے مترادف تھی جس نے ان کے منہ کا رخ پھیر کر رکھ دیا۔ تقسیم بنگال کی منسوخی کا اعلان ہوا تو 1 فروری سن 1912 عیسوی کو موچی دروازہ لاہور میں مسلمانوں نے ایک احتجاجی جلسہ منعقد کیا جس میں اقبال بھی شریک ہوئے۔ مقررین نے بڑی جذباتی اور جوشیلی تقریریں پیش کی۔ اقبال کی باری آئی تو وہ تقریر کے لیے اٹھے۔ سامعین کو محسوس ہو رہا تھا مسلمانوں کی عظمت رفتہ کا مینار ان سے مخاطب ہے، مسلمانوں کو اپنی ترقی کے لیے خود ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے۔ ہندوؤں کو اب تک جو کچھ ملا ہے محض اپنی کوششوں سے ملا ہے۔ اسلام کی تاریخ کو دیکھو، وہ کیا کہتی ہے۔ عرب کے خطے کو یورپین معماروں نے ردی اور بیکار پتھر کا خطاب دے کر یہ کہہ دیا تھا کہ اس پتھر پر کوئی بنیاد کھڑی نہیں ہو سکتی۔ ایشیا اور یورپ کی قومیں عرب سے نفرت کرتی تھی، مگر عربوں نے جب ہوش سنبھالا اور اپنے کس بل سے کام لیا تو یہی پتھر دنیا کے ایوان تمدن کی محراب کی کلید بن گیا۔ اور خدا کی قسم، روما جیسی باجبروت سلطنت عربوں کے سیلاب کے آگے نہ ٹھہر سکی۔ یہ اس قوم کی حالت ہے جو اپنے بل پر کھڑی ہوئی۔ اس تقریر سے مجمع میں رواں دواں لمحاتی اور بے جہد جوش و خروش اپنی قوم کے زندہ تشخص کے لیے درکار ایک بامانی قوت میں بدل گیا جو ابھی محدود تھی مگر آگے چل کر اسے وسعت پکڑنی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کے چند حلقوں میں بیداری کے آثار پیدا ہو چلے تھے، مگر اس بیداری کے مراکز ایک دوسرے سے لاتعلق چھوٹے چھوٹے جزیروں کی طرح بٹے ہوئے تھے۔ متفقہ ملی قیادت میسر نہیں تھی۔ نتیجتاً مسلمانوں کے اندر متحدہ ہندی قومیت کا رجحان پیدا ہو چلا تھا۔ مسلم لیگ اور ہندو کانگریس کے اجلاس ساتھ ساتھ ہونے لگے تھے۔ ابھی اقبال عملی سیاست سے الگ تھے مگر مسلم قومیت کے اس اصول پر پوری طاقت کے ساتھ قائم تھے جو ان پر قیام انگلستان کے زمانے میں منکشف ہوا تھا۔ یورپ سے واپسی کے بعد سن 1914 عیسوی تک کا زمانہ اقبال کی بنیادی فکر کی تشکیل و تکمیل کا زمانہ ہے۔ 9 نومبر 1914 عیسوی کو اقبال کی والدہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اقبال کی ذاتی زندگی میں یہ غم سب سے بڑا تھا۔ ماں کی رخصت کے ساتھ ان کا ایک طرز زندگی ختم ہو گیا۔ اکبر الہ آبادی نے قطعہ تاریخ ارسال کیا جو لوہے مزار پر لکھوا دیا گیا: مادر مرحومہ اقبال رفعت سوئے جنت زیں جہان بے ثبات، گفت اکبر بادلے پر درد و غم، رحلت مخدومہ تاریخ وفات۔ سن 1333 ہجری۔ اس موقع پر اقبال نے وہ عظیم مرثیہ تحریر کیا جس کا عنوان ہے والدہ مرحوم کی یاد میں، جو کہ مرثیہ ہونے کے باوجود اس شہرت کے عامہ پر پہنچا کہ ہر کس و ناقص کی زبان پہ بے ساختہ اس کے اشعار آئے، جس کے کچھ مراحل ہیں: پہلے دنیا کی بے ثباتی، پھر ماں کے
کہ اب آدھی رات میں میرے خط کا انتظار کون کرے گا اور میرے لیے دعا کون کرے گا، اس طرح کے اشعار اس میں پیش کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت مشہور ہوئی۔ ذرہ ذرہ تیر کا زندان تقدیر ہے، پردائے مجبوری و بے چارگی تدبیر ہے۔ کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار۔ خاک مرکد پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا۔ دفتر ہستی میں تھی زریں ورق تیری حیات، تھی سراپا دین دنیا کا سبق تیری حیات۔ تجھ کو مثل طفلک بے دست و پار روتا ہے وہ، صبر سے ناآشنا صبح و مساء روتا ہے وہ۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزۂ نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ حیات اقبال کا ایک پارٹ ہوتا ہے یہیں پہ مکمل۔ اگلے پارٹ کے آنے تک دیجیے اجازت، خدا حافظ۔